السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انتہائی قابل احترام ناظرین سامعین، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی زبان کے بارے میں اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ یاد رکھو، جو بھی لفظ تمہارے منہ سے ادا ہوتا ہے اس کے لکھنے والے فرشتے تیار ہوتے ہیں اور وہ آپ کے الفاظ لکھتے ہیں، اور پھر وہ اللہ کے دربار میں جمع ہوتا ہے، اور پھر آپ کے ریکارڈ میں قیامت تک اسے محفوظ کیا جائے۔ اور کل قیامت کے دن جب دیگر اعمال کا حساب ہوگا اور وہ عمل جو ہم نے اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوں گے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر اعمال مبنی ہوں گے، وہ ہمارے لیے باعث کامیابی، کامرانی، سرخروئی ہوں گے، اور جو اعمال اللہ کی نافرمانی کے ہوں گے وہ ہمارے لیے باعث خسارہ اور باعث نقصان اور باعث ذلت و رسوائی ہوگا۔ قابل احترام سامعین، زبان کے بارے میں بہت زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں محتاط فرمایا ہے، اور فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ صحیح معنوں میں مسلمان وہ شخص ہے جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جب کوئی انسان کسی کو تکلیف دیتا ہے، زبان کے ذریعے دل آزاری کرتا ہے یا اسے نقصان پہنچاتا ہے یا اس کی جو ہے بے عزتی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، کسی بھی مسلمان کی، وہ امیر ہو یا غریب ہو، عرب ہو عجم ہو، اپنا ہو بیگانہ ہو، وہ مسلمان ہے اور مسلمان کو دکھ دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے اپنی زبان کے ساتھ، تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صحیح معنوں میں کمپلیٹ مسلمان ہی نہیں، کہ مسلمان کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ اپنی زبان سے دکھ دے، تکلیف دے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زبان کے استعمال میں جو لاپرواہی ہے، بے رہروی ہے، غفلت ہے، وہ انسان کو اتنا نقصان دے سکتی ہے، اتنا بڑا خسارہ دے سکتی ہے، اتنا بڑا ذلیل کر سکتی ہے کہ وہ ایک لفظ بولے گا، اپنی زبان سے صرف ایک لفظ بولا ہوگا اس نے، جس پہ اس نے توجہ نہیں دی، اللہ کے ہاں وہ اتنا ناراض کرنے والا ہوگا کہ اللہ اس کے بدلے اسے جہنم میں پھینکے گا، اس ایک لفظ، جو لفظ غلط بولا، کہ 70 سال تک وہ جہنم کی گہرائی میں گرتا رہے گا۔ قرآن مجید نے بھی یہ بات کہی ہے کہ تم اپنی زبانوں کو اتنا ہلکا مت لو، معمولی مت سمجھو، یہ لاپرواہی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ اس زبان کا استعمال اگر ہم لاشعوری غفلت میں کرتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں، حرام استعمال کرتے ہیں یا مکروہ استعمال کرتے ہیں، تو ہمارا نامہ اعمال برباد ہو جائے گا، ہماری نیکیاں تباہ و برباد ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی عورت ساری رات قیام کرے، تہجد پڑھے اور دن کا روزہ رکھے، اور اگر زبان کے ساتھ
وہ اپنے پڑوسیوں کو یا دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتی ہے تو وہ پکی جہنمی ہے۔ زبان کے ذریعے انسان اتنے بڑے بڑے گناہ کرتا ہے کہ جن کو کبیرہ گناہ کہا گیا۔ زبان سے انسان جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ کے بارے میں فرمایا کہ یہ منافقوں کی نشانی ہے، اور اس کے ساتھ گالی گلوچ دیتا ہے جو انسان کو فاسق اور فاجر بنا دیتا ہے، اور اس زبان کے ساتھ انسان جھوٹی گواہی دیتا ہے جس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت کے دن جب اللہ کے روبرو جائے گا تو اللہ اس کو نظر رحمت سے دیکھنا بھی گوارا نہیں۔ زبان کے ساتھ انسان غیبت کرتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسے ہے جیسے کسی بھائی کی، اس کے سگے بھائی کی ڈیڈ باڈی پڑی ہو مردہ، اور وہ اس کو نوچ نوچ کے اس کا گوشت کھائے۔ جیسے گوشت کھانا اپنے بھائی کا، اس کے قیمہ بنانا، اس کے کباب بنانا ہمیں مکروہ ہے، ناپسند ہے، نفرت ہے، تو ہم جب زبان سے غیبت کرتے ہیں تو اس سے ہمیں کیوں نفرت نہیں ہے؟ زبان سے چغلی کرتے ہیں لوگ، اور چغلی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ آپ قبرستان سے گزر رہے تھے، آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے، آپ نے فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، تو فرمایا جس گناہ کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے تمہارے نزدیک وہ معمولی ہے۔ وہ ان میں سے ایک فرمایا کان یمشی بالنمیمہ، ان میں سے ایک چغل خور تھا۔ چغل خوری کیا ہوتی ہے کہ انسان جس کے ذریعے خبریں ایسی ایک دوسرے کی منتقل کرتا ہے کہ فلاں نے آپ کو یہ کہا، فلاں آپ کے بارے میں یہ تبصرہ کر رہا تھا، جس سے وہ رشتہ داری ٹوٹ جاتی ہے اور محبتیں عداوت میں بدل جاتی ہیں، لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی نفرت بھر جاتی ہے۔ تو پیارے بھائیوں، یہی زبان ہے کہ جس سے انسان طلاق دیتا ہے، اور غصے میں آ کر طلاق کا لفظ منہ سے نکالتا ہے، اور دو خاندان آپس میں الگ الگ ہو جاتے ہیں، ساری زندگی ذلیل بھی ہوتا ہے، رسوا بھی ہوتا ہے، اس کو ندامت اور شرمندگی اور پچھتاوا بھی ہوتا ہے، اور پھر اس کا کوئی حل نہیں ہوتا۔ تو لہذا پیارے بھائیوں، یہ زبان انتہائی مہم ہے، اگر آپ اس کا استعمال سوچ سمجھ کے کریں اور اللہ کے ذکر سے یہ زبان تر رہے، اچھے کلمات کہیں بجائے گالی گلوچ کے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کل کلمہ طیبہ صدقہ، آپ جتنے اچھے اچھے لفظ بولیں گے وہ آپ کی طرف سے اللہ صدقہ لکھے گا۔ آپ کہتے ہیں الحمدللہ، اچھا کلمہ ہے، ماشاءاللہ، انشاءاللہ، آپ کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ آپ پہ رحم کرے، آپ پر اللہ فضل کرے، اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ آپ اس کے لیے جب دعا کے کلمات کہتے ہیں اپنی زبان میں، پنجابی میں، پشتو میں، اردو میں، انگریزی میں، عربی میں، بشرطے کہ وہ کلمہ اچھا ہو، تو آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے، آپ کے لیے بھلائی بھلائی ہے۔ جب آپ برے کلمات کہتے ہیں تو نقصان آپ کا ہے، اس کا نہیں ہے۔ جس کو آپ نے گالی دی ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان آپ کا ہوا۔ اور بالخصوص یہ محرم کے بہانے سے یہ مہینہ آتا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بہانہ بنا کے صحابہ کرام کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا تبرہ کرتے ہیں، تو یہ ان کا ستیہ ناش ہے، ان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ ایک مومن کو فرمایا لا تسب الاموات، زندہ کو گالی دینا تو بڑی دور کی بات ہے، فرمایا جو مر گیا ہے، جس کو حس نہیں ہو رہے، محسوس بھی نہیں کر رہا، اس کو بھی گالی دینا حرام ہے۔ میت کو گالی دینا اسلام میں حرام ہے، چاہیے کہ آپ زندہ لوگوں کو گالی دیں۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق دے، اللہ برائی سے بچائے اور اذیت یا دکھ دینے سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ کے اچھے اور اطاعت اور فرما بردار کاموں میں اللہ کے ذکر میں اپنی زبان کو استعمال کرنے کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔